تو وہ اونگ رہا تھا. حضور غوث پاک منبر سے اتر آئے نیچے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. شیخ علی حتی کو ہوش آئی تو وہ بھی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضور معاف فرما دے, اصل میں بات یہ تھی کہ میں سویا نہیں تھا, میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس میں تشریف لائے تھے. سبحان اللہ. تو میں آپ کے جلووں میں ایسے مگن ہو گیا کہ مجھے ہوش نہیں رہی. اللہ اکبر. شیخ علی حتی جو جانتا تھا کیا غوث پاک نہیں جانتے تھے, تو آپ نے فرمایا علی حتی تو کیا سمجھ رہا ہے کہ میں تیرے لیے منبر سے اترا ہوں, میں بھی اپنے نانا جان کے لیے اترا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک مرید آتا ہے کہنے لگا آج میرے گھر افطاری کریں, تو میں ٹھیک ہے. ایک اور آ گیا, حضور آج افطاری میرے گھر میں کریں, تو ٹھیک ہے. تیسرا آج میرے گھر میں افطاری کریں, تو میں ٹھیک ہے. سب کو کہہ دیا 60. کتنے؟ 60. اور اگلے دن جناب سارے اکٹھے ہوئے کہنے لگے آج حضور غوث پاک نے بڑی مہربانی فرمائی ہے, میرے گھر میں افطاری کی ہے. بچہ کہنے لگا کیا لوگ چھوٹیا میرے گھر آیا تھا. تیسرا کہنے لگا لو دونوں جھوٹ بول رہے میرے گھر میں آئے. چوتھے نے کہا لو وہ تو میرے گھر آئے. سارے جھگڑنے لگ گئے. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے آواز سنی تو فرمایا کہ کس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے؟ حضور آپ کل میرے گھر نہیں گئے تھے؟ فرمایا ہاں. حضور آپ میرے گھر نہیں گئے تھے؟ فرمایا ہاں. میرے گھر حضور آپ آئے؟ فرمایا میں سب کے گھر گیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو ویسے ہی جو تیری کھوپڑی میں بات نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اللہ اکبر. پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ, جس کے پیروں میں اللہ کا نور کام کرے. وہ 60 جگہوں پہ کیا وہ ایک وقت میں 1000 جگہوں پہ جا سکتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. زبان میں اللہ کا نور کام کرے. وہ پاکستان میں بیٹھ کے ڈائریکٹ بغیر کسی موبائل کے اپنی آواز کو امریکہ میں پہنچا سکتا ہے. اور جس کی آنکھوں میں اللہ کا نور کام کرے وہ یہاں لاہور میں بیٹھ کے مدینے کی گلیوں کا نظارہ کر سکتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. کیونکہ نور خدا اس کی رفتار اللہ اکبر. تھوڑا سا نور ہے, تھوڑا سا نور, معمولی نور. تو آپ ایک سیکنڈ میں نظر اٹھاتی ہو تو آپ کی نظر آسمان تک پہنچ جاتی ہے, آپ کی نظر سیاروں تک پہنچ جاتی ہے, ستاروں تک پہنچ جاتی ہے. تو جس کی زبان, جس کی ہاتھوں, جس کے پیروں, جس کے کان میں اللہ کا نور آ جائے, اللہ اکبر, وہ ایک سیکنڈ میں 60 گھروں میں افطاری نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. کوئی دلیل چاہیے تو دلیل تو یہ ہے, اور اگر پھر بھی یقین نہیں ہوا تو پھر قرآن میں ملکہ بلقیس کے تخت والی بات یاد کر, ملکہ بلقیس کا تخت اس کی بات یاد کر. اب وہ اللہ کے ولی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے یا وہ ملکہ بلقیس کے دیش میں گئے تھے. 900 میل نہ جانے سے بھی زیادہ اس میں علماء کا فرق فاصلے میں کچھ اختلاف ہے. کوئی کہتے 500 میل دور تھا, کوئی کہتے 900 میل دور تھا, کوئی کہتے ہزاروں میل دور تھا. تو آصف بن برقیہ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہا ملکہ بلقیس کا تخت, کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جنوں پر بھی حکومت دی, ہواؤں پر بھی حکومت دی. مسجد اقصی جنوں سے بنوائی تھی, مسجد اقصی جنوں سے بنوائی تھی. اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا تھا, جن سال ہوتے اوپر پرندے جو تھے وہ اپنے پروں سے سایہ کرتے تھے, اور ہزاروں کا لشکر جاتا مگر سائے میں جاتا تھا. اللہ اکبر. سایہ پرندوں کے پروں کا ہوتا, وہ اوپر فوج بنا لیتے. ایک دن ہر قسم کے پرندے ہوتے تو لشکر نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا. اب ظاہر ہے اتنے لوگوں کو پانی کھانے کی ضرورت ہے, تو ایک پرندہ ہے ہد ہد, جسے ہمارے گاؤں میں کہتے کلی درخان, وہ لمبی چونچ والا. اس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ زمین کو ٹھوکر کے لگا کے بتا سکتا ہے کہ یہاں پہ پانی ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے اللہ اکبر کہ زمین کے نیچے پانی ہے, چاہے 1 کلومیٹر نیچے کیوں نہ, اس کو پتہ چل جاتا ہے. سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا ہے, تخت آواز نیچے اتارا, آپ نے اوپر دیکھا, ہد ہد نظر نہیں آ رہا, ہد ہد نظر نہیں آ رہا. اللہ کے نبی کی نظر دیکھو, لاکھوں پتہ نہیں کتنے پرندے تھے, تو فوراً دیکھا کہا ہد ہد کہاں ہے. کہا اگر وہ یا تو میرے پاس کوئی معقول خبر لے کے آئے اور
اگر وہ کوئی معقول خبر لے کے نہ آیا تو میں اس کو یا ذبح کر دوں گا لأصبحنہ، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا یا میں اس کو آج سزا دوں گا. تو وہ غیر کیوں ہوا ہے؟ ماری لارن ہدہد، کہاں گیا ہدہد؟ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آ گیا. کہا کہاں گئے تھے؟ کہا ضد میں خبر لایا ہوں. کیا خبر؟ کہا آپ کی حکومت تو پوری زمین پر ہے، مگر میں نے دیکھا ایک ملک ایسا ہے کہ وہاں ایک عورت کی حکومت ہے. میں اچھا واقعی تم اچھی خبر لے آؤ ورنہ میں تمہیں اصلاح دیتا ہوں. کہا اچھا ایسے کرو، یہ خط لے جاؤ اور ملکہ بلقیس کو جا کے دو. اس ملکہ بادشاہ کو، شہزادی کو جا کے خط پہنچاؤ. اب شہزادی اپنے محل میں تھی، باہر پہرا لگا ہوا ہے، فوجیں کھڑی ہیں، دروازے بند ہیں، وہ اپنے اندر خاص کمرے میں تھی. اب پرندہ گیا دیکھتا راستہ، دروازے بند ہیں، کنڈیاں تالے لگے ہوئے، باہر پہرے لگے ہوئے. اس وقت بجلی تو نہیں تھی نا، کوئی روشن دان بنایا ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے ہوا کے لیے، روشنی کے لیے. وہ روشن دان کے ذریعے اندر جاتا جاتا ملکہ کے کمرے میں چلا گیا اور خط اس کے سینے پر رکھ دیا. خط اس کے سینے پر رکھ دیا. وہ اٹھی، اس نے کہا یہ میرے کمرے میں کون آ سکتا ہے میری اجازت کے بغیر؟ باہر پہرا لگا ہوا ہے، دروازے بھی بند ہیں، کنڈیاں لگی ہوئی ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، باہر فوج بھی اسی طرح کھڑی ہے. خط پڑھا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. خط کا مضمون پڑھا اور کانپنے لگی. کہا کہ یہ تو کوئی ایسی طاقت ہے کہ جس کو سامنے یہ دیواریں، یہ قلعے کی دیواریں بھی کوئی چیز نہیں ہے. وزراء عمراء کو بلایا، مشورہ کیا کہ یہ خط آیا ہے کہ میرے پاس فوراً پہنچ جاؤ اور میری اطاعت قبول کر لو، میں کیا کروں؟ سمجھدار لوگوں نے کہا کہ یہ واقعی کسی بندے کا کام نہیں، یہ کوئی خدائی طاقت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے لڑائی نہ کریں، ہمیں جانا چاہیے. اب ان کا تیاری کرو. لشکر تیار ہو گیا، ملکہ بلقیس آگے آگے. سلیمان علیہ السلام کو پتا چلا کہ وہ آ رہی ہے، ملکہ بلقیس آ رہی ہے، ساتھ لشکر بھی ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے اس کا تخت چاہیے، میں اس کو حیران کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جب آیا تو اس کو اپنا تخت سامنے نظر آئے تاکہ اس کی حیرانگی بڑھ جائے. میں اس کو حیران کرنا چاہتا ہوں. کون ہے جو تخت لے کے آئے گا؟ بولو. جنات، بڑے بڑے دیو، مخلوق اکٹھی ہو گئی. کہا کون لائے گا؟ بہت بڑا دیو بولا کہ میں لوں. کہا کتنی دیر میں؟ کہا آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے. سورج نکلتے ہوئے دربار لگتا تھا اور نصف النہار دوپہر تک دربار لگا رہتا تھا. کہا کہ میں ان چند گھنٹوں میں لے کے آیا. اور میں نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. تو پھر ایک الذی عنده علم من الکتاب، وہ بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جو اللہ کا ولی تھا، آپ کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا. سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی تھا، نام تھا آصف. کہنے کا حضور میں لاتا ہوں. کہا کتنی دیر میں؟ کہا آپ پلک جھپکے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، بند کر کے کھولے، تخت سامنے ہوگا. اللہ اکبر. آنکھ بند کر کے کھولے. کتنی دیر لگتی ہے؟ سلیمان علیہ السلام ایسے کیا، آنکھ کھولی تو تخت سامنے تھا. سبحان اللہ. مجھے بتاؤ، اگر سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی طاقت کا عالم یہ ہے تو محمد رسول اللہ کی امت کے ولیوں کا جو امام ہے غوث پاک، کیا وہ ایک وقت میں ساری جگہ پہ نہیں جا سکتے؟ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ. اللہ نے وہ کمالات عطا فرمائے. سبحان اللہ. حضور کمال عطا، محنت کی، کیا محنت کی. ویسے تو آپ جماعت ولی تھے، آپ جماعت ولی تھے، پیدا ہوتی ولی میں. ہم نے سنا ہوگا کہ پیدا ہوئے تھے ربیع الثانی میں پیدا ہوئے. جماعتی الاول، جماعتی الثانی رجب شعبان، رمضان کا چاند نظر آیا، یعنی کہ 4 مہینے سے بھی کم عمر ہے، 3 مہینے اور 20 دن کی عمر ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا. لوگوں کو شک ہوا کہ چاند نظر آیا کہ نہیں آیا. کچھ نے روزہ رکھ لیا، کچھ نے نہ رکھا. تو حضور غوث پاک کی والدہ کے پاس آئے کہ امی جان، ماں جی آج روزہ ہے. فرمایا روزہ ہے. کہا آپ کو کیسے پتا چلا ہے؟ چاند دیکھا؟ کہا چاند تو نہیں دیکھا، مگر عبد القادر نے سحری کے وقت دودھ پیا ہے، اس کے بعد میں نے اس کو بڑی کوشش کی ہے دودھ پلانے کی، وہ پی نہیں رہا. سبحان اللہ. اور اس کے باوجود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ظاہری
علوم و فنون حاصل کیے، اور خود فرماتی ہیں کہ یہ جو آج کل کے جہل 2 قسم کے 2 نمبر کے پیر نکلے ہوئے نا، ان کے لیے حضور غوث پاک میں یہ فرماتے ہیں کہ میں علم پڑھتے پڑھتے کتب بن گیا. سبحان اللہ. علم پڑھتے پڑھتے، یعنی کہ علم پڑھنا خود ایک ولایت ہے، بغیر علم کے ولایت نہیں ہے. علم ایک مجاہدہ ہے، علم حاصل کرنا ہے گا. تو جو بندہ علم حاصل کرے اور ساتھ اس کی عمل شروع رکھے تو وہ اپنے فارغ و تحصیل ہونے تک وہ ولایت کے ایک مقام تک پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ والدہ نے اب بھیجا، بیٹا جاؤ بغداد میں جاؤ، بغداد میں جاؤ تعلیم حاصل کرو، مگر بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. کیا؟ ایک ہی وصیت تھی، بیٹا جھوٹ یہ نہیں کہا بیٹا یہ پیسے ہیں یہ رکھ لو، کھانے کا یہ شیڈول رکھنا، یہ کرنا وہ کرنا، کسی سے لڑائی نہ کرنا، جھگڑا نہ کرنا، کسی دیر کے بعد گھر آنا، کچھ بھی نہیں کہا بیٹا ایک بات ہے بس جھوٹ نہ. اس وقت بڑے بڑے ڈاکوؤں کے گروہ ہوتے تھے. تاریخ آپ میں کوئی تاریخ کا طالب علم ہے تو وہ جانتا ہوگا، عرب میں بہت بڑے بڑے ڈاکوؤں کے گروہ ہوتے تھے. ایک گروہ میں ہزاروں ڈاکو ہوتے تھے. ٹھیک ہے، یہ بغداد کی چور بڑی مشہور داستان ہے. ٹھیک ہے، یہ سعودی جو ہے یہ بھی ڈاکو تھے، ان کی ذریعے میں یہ ڈاکو تھے، اور عرب میں بڑے بڑے ڈاکو تھے. تو لوگ اکیلے سفر نہیں کرتے تھے، ہزاروں لوگ جب جمع ہو جاتے تو قافلہ بن جاتا، پھر سفر کرتے تھے. حضور غوث پاک ان کی والدہ نے بغداد جانے والے ایک قافلے میں ڈال دیا، اور 40 اشرفیہ سونے کے 40 سکے ان کی واسکٹ میں سی دیے کہ محفوظ رہے، اور ساتھ ہی کہتی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. رات کو لشکر نے پڑاؤ کیا، ڈاکوؤں نے رات کو حملہ کر دیا، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، سب کچھ لوٹ لیا. لوگ چیخو پکار آہ بکار، کوئی قتل ہو گیا، بچے مر گئے، برا ہوا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں، ڈاکو نے کہا بچے تیرے پاس کیا ہے؟ کہا 40 اشرفیاں. 40 ہے تیرے پاس 40؟ کہا میرے پاس. کہاں ہے؟ کہا یہ میری باسکٹ میں. اب اس کو یقین ہی نہ ہے، چھوٹا بچہ 40 اشرفیاں. اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا اتنی رقم تمہیں کیا؟ کہا میری ماں نے دی ہے. اس نے اس کو پکڑا اور قریب ان کا سردار کھڑا تھا، کہا جناب یہ بچہ ہے چھوٹا سا، تو کہتا ہے میرے پاس 40 اشرفیاں. سردار نے کہا ہاں بچے تیرے پاس اتنے پیسے ہیں؟ ہاں ہیں. کہاں ہے؟ یہ باسکٹ میں، یہ دیکھو. کہا کہ بڑے محفوظ رکھے ہوئے ہیں. اماں نے کہا تھا کہ محفوظ کر دو تاکہ گم نہ ہو. کہا تو پھر تم نے سچ بول کے سارا کچھ بتا دیا، نہ بتاتے تو ہمیں تو نہیں پتا چلتا تھا. کہا اماں نے یہ بھی کہا تھا جھوٹ نہیں بولتا. کیا اس بات کے اندر آپ کے زبان سے نکلے ہوئے اس جملے کے اندر کیا کرٹ تھا؟ وہ ڈاکوؤں کا سردار جو تھا وہ کام کیا.